میں اماں جی اس وقت زہر لگتی جب وہ سردیوں میں زبردستی ہمارا سر دھوتی۔ صابن کس نے دیکھے تھے، کھجور مار کا صابن سے کپڑے بھی دھلتے تھے اور سر بھی۔ آنکھوں میں صابن کانٹے کی طرح چبھتا اور کان اماں کی ڈانٹ سے لال ہو جاتے۔ ہماری ذرا سی شرارت پر اماں آگ بگولا ہو جاتی اور کپڑے دھونے والا ڈنڈا الفاٹے لیتی جسے ہم ڈمنی کہتے تھے، لیکن مارا کبھی نہیں۔ کبھی عین وقت پر دادی جان نے بچا لا، کبھی بابا نے، اور کبھی ہم ہی بھاگ لیے۔ گاؤں کی رونقوں سے دور عین فصلوں کے بیچ ہمارا ڈیرا تھا۔ ڈیرے سے پگڈنڈی پکڑ کر گاؤں جانا اماں کا سب سے بڑا شاپنگ ٹور ہوا کرتا تھا، اور اس ٹور سے محروم رہ جانا ہماری سب سے بڑی بدنصیبی۔ اگر کبھی اماں اکیلے گاؤں چلی جاتی تو واپسی پر ہمیں مرونڈے سے بہلانے کی کوشش کرتے۔ ہم پہلے تو ننھے ہاتھوں سے اماں جی کو مارتے، ان کا دوپٹہ کھینچتے، پھر ان کی گود میں سر رکھ کر منہ پھاڑ پھاڑ کر روتے۔ کبھی اماں گاؤں ساتھ لے جاتی تو ہم الفا چیلتی کودتے خوشی خوشی ان کے پیچھے پیچھے بھاگتے۔ شام گئے جب گاؤں سے واپسی ہوتی تو ہم بہت روتے، ہمیں گاؤں اچھا لگتا تھا۔ ماں ہم گاؤں میں کب رہیں گے؟ میرے سوال پر اماں وہی گھسا پٹا جواب دیتی، جب تو بڑا ہوگا، نوکری کرے گا، بہت سے پیسے آئیں گے، تیری شادی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ یوں ہم ماں بیٹا باتیں کرتے کرتے تاریک ڈیرے پر آن پہنچتے۔ مجھے یاد ہے گاؤں میں بابا مظفر کے ہاں شادی کا جشن تھا، وہاں جلنے بجھنے والی بتیاں بھی لگی تھیں اور پٹاخے بھی پھوٹ رہے تھے۔ میں نے ماں کی بہت منت کی کہ رات ادھر ہی ٹھہر جائیں، لیکن وہ نہیں مانی۔ جب میں ماں جی کے پیچھے روتا روتا گاؤں سے واپس آ رہا تھا تو نیت میں فطور آ گیا اور چپکے سے واپس گاؤں لوٹ گیا۔ شام کا وقت تھا، ماں کو بہت دیر بعد میری گمشدگی کا اندازہ ہوا۔ وہ پاگلوں کی طرح رات کے اندھیرے میں کھیتوں میں آوازیں لگاتی اور ڈیرے سے لے کر گاؤں تک ہر کونے میں لالٹین لٹکا کر جھانکتی رہی۔ رات گئے جب میں شادی والے گھر سے بازیاب ہوا تو وہ شیرنی کی طرح مجھ پر حملہ آور ہوئیں۔ اس رات اگر گاؤں کی عورتیں مجھے نہ بچا تو اماں مجھے مار ہی ڈالتیں۔ ایک بار ابو جی اپنے پیر صاحب کو ملنے سرگودھا گئے ہوئے تھے، میں اس وقت 6-7 سال کا تھا۔ مجھے شدید بخار ہو گیا۔ اماں جی نے مجھے گرم چادر میں لپیٹ کر کندھے پر الفاٹے الف اور کھیتوں سے گزرتی 3 کلومیٹر دور گاؤں کے اڈے پر ڈاکٹر کو دکھانے لے گئی۔ واپسی پر ایک کھالے کو پھلانگتے ہوئے وہ کھیت میں گر گئیں، لیکن مجھے بچا لیا۔ انہیں شاید گھٹنے پر چوٹ آئی، ان کے منہ سے میرے لیے حسبی اللہ نکلا۔ یہ واقعہ میری زندگی کی سب سے پرانی یادداشتوں میں سے ایک ہے۔ یقیناً وہ بڑی ہمت والی خاتون تھیں اور آخری سانس تک محنت مشقت کی چکی پیستی رہیں۔ پھر جانے کب میں بڑا ہو گیا اور اماں سے بہت داور چلا گیا۔ سال بھر بعد جب گھر آتا تو ماں گلے لگا کر خوب روتی، لیکن میں سب کے سامنے ہنستا رہتا۔ پھر رات کو جب سب سو جاتے تو چپکے سے ماں کے ساتھ جا کر لیٹ جاتا اور اس کی چادر میں منہ چھپا کر خوب روتا۔ ماں کھیت میں چارہ کاٹتی اور بہت بھاری پنڈ سر پر الفاٹے کر ٹوکے کے سامنے آن پھینکتی۔ کبھی کبھی خود ہی ٹوکے میں چارہ ڈالتی اور خود ہی ٹوکے چلاتی۔ جب میں گھر ہوتا تو مقدور بھر ان کا ہاتھ بٹاتا۔ جب میں ٹوکے چلاتے چلاتے تھک جاتا تو وہ سرگوشی میں پوچھتے، بات کروں تمہاری فلاں گھر میں؟ وہ جانتی تھی کہ میں پیدائشی عاشق ہوں اور ایسی باتوں سے میری بیٹری فل چارج ہو جاتی ہے۔ پھر ہم نے گاؤں میں گھر بنا لیا اور ماں نے اپنی پسند سے میری شادی کر دی۔ میں فیملی لے کر شہر چلا آیا اور ماں نے گاؤں میں اپنی الگ دنیا بسا لی۔ وہ میرے پہلے بیٹے کی پیدائش پر شہر بھی آئیں، میں نے انہیں سمندر کی سیر بھی کرائی۔ کلفٹن کے ساحل پر چائے پیتے ہوئے انہوں نے کہا، اس سمندر سے تو ہمارے ڈیرے کا چھپڑ زیادہ خوبصورت لگتا ہے۔
माँ बीमार हुई तो मैं छठी पर ही था। उन्हें कई दिन तक बिस्कोपान खुलाकर समझाता रहा कि मामूली पेट का दर्द है, जल्द अफाका हो जाएगा। फिर दर्द बढ़ा तो शहर के बड़े अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर ने बताया कि जिगर का कैंसर आखिरी स्टेज पर है। खून की फौरी जरूरत महसूस हुई तो मैं खुद ब्लड बैंक बेड पर जा लेटा। माँ को पता चला तो उसने दुख से देखकर इतना कहा, क्यों दिया खून खरीद लाता कहीं से, पागल कहीं का। मैं बमुश्किल इतना कह सका, अम्मा खून की चंद बूंदों से तो वो कर्ज भी अदा नहीं हो सकता जो अब मुझे अलिफाटे कर गांव डॉक्टर के पास लेकर गई थी, और वापसी पर खाला फलांगते हुए गिर गई थी। वो खिलखिला कर हंसी तो मैंने कहा, या अम्मा मुझे मुआफ कर देना, मैं तेरी खिदमत ना कर सका। मेरा ख्याल है कि मैंने शायद ही अपनी माँ की खिदमत की होगी, वक्त ही नहीं मिला। लेकिन वो बहुत फराख दिल थी। बिस्तर मर्ग पर जब बार बार मैं अपनी कोताहियों की उनसे मुआफी तलब कर रहा था तो कहने लगीं, मैं राजी हूँ बेटा, काहे को बार बार मुआफी मांगता है। माँ ने मेरे सामने दम तोड़ा लेकिन मैं रोया नहीं। दूसरे दिन सर भारी होने लगा तो कब्रिस्तान चला गया और कब्र पर बैठकर मुंह फाड़ कर रोया। माँ से बिछड़े मुद्दत हो गई, अब तो यकीन भी नहीं आता कि माँ कभी इस दुनिया में थी भी कि नहीं। आज बैतुल्लाह का तवाफ करते हुए पठानों और सूडानियों के हाथों फुटबॉल बनता बनता जाने कैसे दीवार कबा से जा टकराया। यूं लगा जैसे मुद्दतों बाद फिर एक बार माँ की गोद में पहुंच गया हूँ। वही सुकून जो माँ की गोद में आता था, वही अपनायत, वही मोहब्बत जिसमें खौफ का उनसर भी शामिल था। इस बार मुंह फाड़ कर नहीं, धाड़े मार मार कर रोया। 70 माओं से ज्यादा प्यार करने वाला रब कबा और हम सदा के शरारती बच्चे।